الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في موضع آخر: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى في موضع آخر: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. تمام قسم کی تعریفات و توصیفات، کبریائی و بڑائی، حمد و ثنا صرف اور صرف اس اللہ رب العالمین ہی کے لیے لائق و زیبا اور سزاوار ہے جس نے سارے جہاں کو بنایا، جو سارے جہاں کا خالق و مالک ہے اور سارے جہاں کے نظام کو بخوبی چلانے والا ہے۔ بعدہ بے شمار درود و سلام نازل ہو نبی آخر الزماں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حاضرین جمعہ، آج کا جو عنوان ہے، گزشتہ 2 ہفتوں سے اسی عنوان پر باتیں چل رہی ہیں کہ آج کے اس دور میں جو ازدواجی زندگی اور یہ رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، اس کے اسباب اور حل کیا ہے۔ اس سے پہلے کہ اصل عنوان پر آؤں، ایک چیز کی طرف رہنمائی کر دوں کہ جب جمعے کے دن ہم مسجد میں آئیں تو صرف جمعے کے خطبے سنے جائیں اور دیگر کاموں میں مشغول نہ ہوا جائے۔ ابھی مجھے پتہ چلا کہ اوپر کچھ لوگ بیٹھے تھے جو فون استعمال کر رہے تھے، اور نہ صرف یہ کہ فون استعمال کر رہے تھے، اس کا بیجا استعمال ہو رہا تھا، گیم کھیلے جا رہے تھے۔ یہ بہت ہی نازیبا حرکت ہے جو ہم میں سے کسی سے یہ صادر ہو سکے۔ آپ مسجد کے باہر کیا کرتے ہیں، یقیناً وہ آپ اس کے ذمہ دار ہیں، لیکن مسجد میں آنے کے بعد کم از کم اپنی ذات سے کسی اور کو تکلیف نہ پہنچائیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو لعنتیں ہیں لہو و لعب اور بیکار کی چیزوں میں مسجد میں آنے کے بعد وقت ضائع کرنے کا، اس لعنت میں آپ شامل ہرگز نہ ہوں۔ اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ نہ صرف فون بلکہ دیگر چیزوں میں بھی آدمی مشغول نہ ہوں، بلکہ دھیان سے خطبے سنیں، بلکہ اس کی فضیلت آپ کو اس سے پہلے بتائی جا چکی ہے کہ کیسی فضیلت ہے کہ جب ایک آدمی مسجد پر آئے، وقت سے پہلے آئے، صف اول میں بیٹھنے کی کوشش کرے، امام سے قریب ہو، اور پھر اس کے بعد غور و فکر سے جو ہے خطبے سنیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت فضیلتیں اس کی بیان کی ہیں۔ بس ایک چھوٹی سی چیز کی طرف رہنمائی کرنا مناسب سمجھا۔ اصل عنوان کی طرف آتے ہیں کہ ان رشتے کے ٹوٹنے کے اسباب کیا ہیں، اس کا حل کیا ہے۔ چند اسباب اور اس کا حل گزشتہ خطبوں میں آپ کے سامنے آ چکا۔ جو حل چل رہا تھا وہ یہ کہ یہ رشتہ خاوند کی جب نافرمانی ہوتی ہے بیوی کی جانب سے تو بھی یہ آسانی سے ٹوٹ جاتے ہیں۔ ایک روایت آپ کے سامنے گزشتہ ہفتہ بھی آئی، وہ روایت دوبارہ دہرا دیتا ہوں کہ اس کا حل کیا ہے۔ اس کا حل یہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو آپ کے فرمان سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات سے، دونوں پر ایک دوسرے کے لیے کچھ حقوق عائد ہوتے ہیں۔ اگر ان حقوق کا خیال رکھا جائے تو پھر نہ یہ نافرمانی کریں گی، اور نہ ہی شوہر اپنے بیوی پر مشقت کا سبب بنے گا، نہ ہی وہ اس پر ظلم کرے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، بلکہ اس سے پہلے آیت کا قرآن کی ایک آیت کا چھوٹا سا ٹکڑا سماعت فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا: وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں پر مردوں کو درجے کے اعتبار سے تھوڑا بڑھا کر رکھا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ جن کو جو مقام ملا ان کو مقام ملنا چاہیے، اور جب یہ ہوگا تو پھر نہ وہ نافرمانی کرے گی اور نہ یہ ظلم کرے گا۔
چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، نسائی کی روایت ہے، آپ نے یہ ارشاد فرمایا جب آپ سے پوچھا گیا کہ عورتوں میں سب سے بہتر کون ہیں، سب سے بہتر کون ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا التی تسرہ اذا نظر۔ گزشتہ ہفتہ بھی یہ روایت آئی کہ وہ عورت کہ جب ان کا شوہر ان کی طرف دیکھے تو وہ اسے خوش کر دے۔ اس کی تھوڑی تفصیل بھی میں نے بیان کی تھی کہ اپنے آپ کو اس طرح رکھے، اپنے اخلاق کو اس طرح بنائے، اپنے آپ کو اتنا مہذب بنائے کہ جب شوہر اپنی بیوی کی طرف دیکھے تو وہ اسے خوش کر دے۔ وَتُطِيعُهُ إِذَا أَمَرَ، اور جب وہ کسی کام کا حکم دے، کسی کام کے کرنے کو کہے تو وہ اس کی اطاعت کرے۔ اور اس سے پہلے بھی یہ بات آ چکی کہ معصیت پر یہ حکم لاگو نہیں ہوتا کہ اگر شوہر کسی معصیت کا حکم دے تو پھر اب اس کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ یقیناً ایسے کاموں میں جو روزمرہ کے کام ہیں، ان کے حقوق میں سے ہیں، اور شریعت کے حدود میں رہتے ہوئے کسی چیز کا اگر وہ حکم دیتے ہیں تو بیوی پر یہ لازم ہے کہ وہ حکم کی کیا کرے، اس کی اطاعت کرے، ان کی بات کو مانے۔ وَلَا تُخَالِفُهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهَا بِمَا يَكْرَهُ، اور اپنے نفس اور مال پر شوہر کی مخالفت نہ کرے بئی طور کہ اس چیز کو شوہر ناپسند کرے۔ ایک چیز ہے جس کو شوہر ناپسند کرتا ہے تو اب ان کی مخالفت نہ کرے بلکہ اس کی تائید کرے۔ جس طرح شوہر چاہتے ہیں اس طرح چیزوں کو انجام دیں تاکہ یہ رشتے کیا ہو، مضبوط ہو سکے، اور یہ چھوٹی سی وجہ نہ بنے اپنے رشتے کے ٹوٹنے کی۔ عورت کو اپنے شوہر کے شکر گزار ہونے چاہیے، اور شریعت نے اس بات کا پابند بنایا ہے عورتوں کو، اور اس کے کئی وجوہات ہیں جو قرآنی آیات سے بھی پتہ چلتا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے بھی پتہ چلتا ہے۔ چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کو ذمہ دار بنایا ہے، تو جب مرد اپنی ذمہ داری کو سمجھیں گے، ان کی ضروریات اور ان کے تقاضے کو پورا کریں گے، اور جب اس میں پورا کھرا اتریں گے تو اب بیویوں پر یہ حق عائد ہوتا ہے کہ وہ اب ان کے شکر بجا لائیں۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، صحیح الترغیب والترہیب کی روایت ہے کہ لا ينظر اللہ تبارک و تعالی الی امرأۃ لا تشکر لزوجہا، کہ اللہ تبارک و تعالی اس عورت کی طرف نہیں دیکھے گا جو اپنے شوہر کا شکر نہ بجا لائے۔ یہ بہت بڑی وعید ہے، عورتوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے، اپنے گھر کے بچیوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ اگر وہ اپنا مزاج اور اپنے آپ کو اس طرح نہ بنائے کہ اپنے شوہر کا وہ شکر ادا کرے، ان کی محنت کا، ان کی مشقتوں کا، ان کی جو ضروریات کا وہ خیال رکھتے ہیں ان کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا لا ينظر اللہ تبارک و تعالی الی امرأۃ لا تشکر لزوجہا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس عورت کی طرف نہیں دیکھے گا جو اپنے شوہر کا شکر نہیں بجا لاتی، حالانکہ حالت ایسی ہے وَهِيَ لَا تَسْتَغْنِي عَنْ، بلکہ وہ اس کے بنا اس کی زندگی کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر ایک عورت شادی شدہ ہے تو ان کے شوہر کے بنا ان کی زندگی کچھ نہیں ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ اس کا شکر بجا لائے۔ اس کے بعد ایک جو سبب ہے جس کی وجہ سے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں وہ ہے بے انتہا ملامت اور تنقید۔ بعض مردوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر ایسی ملامت، ایسی تنقید کہ ایسا مانیہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ انہوں نے کوئی اتنا بڑا جرم کر دیا ہے کہ ان پر پورا ٹوٹ پڑے ہیں، ان کو ذلیل کر رہے ہیں، ان کو رسوا کر رہے ہیں، ان کو ملامتیں کر رہے ہیں، ان کی تنقید کر رہے ہیں، جہاں چاہیں وہاں ان کی بے عزتی کر رہے ہیں۔ یہ بھی ایک سبب بنتی ہے کہ جس سے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں۔ اسی کے برخلاف عورتوں کی بھی عادت ہوتی ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر اپنے شوہر کی غلطیاں تلاشنا، چھوٹی چھوٹی چیزوں پر ان کی خامیوں پر نظر رکھنا، خوبیوں کو بھلا دینا، چھوٹی چھوٹی چیزوں پر ان کو اور دوسروں کو ان کے ساتھ موازنہ کرنا، یہ تو بہت خطرناک چیز ہے۔ بلکہ اگر سمجھا جائے تو اپنے شوہر کا موازنہ کسی سے نہ کیا جائے۔ عورتوں کو یہ سمجھانا چاہیے کہ آپ اپنے بھائیوں سے بھی مت کریے کہ میرا بھائی ایسا تھا آپ ایسے نہیں کر رہے ہیں، یہ موازنہ نہیں کرنے چاہیے۔ ہر ایک کا معاملہ الگ ہے، ہر ایک کا رویہ الگ ہے، ہر ایک کے ساتھ معاملات الگ الگ ہو سکتے ہیں۔ اور ظاہر بات ہے کہ جب شوہروں کا موازنہ کیا جائے گا کہ جب میں اپنے بھائیوں کے گھر میں رہتی تھی تو ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہوتا تھا، آپ کے پاس آئی تو یہ معاملہ نہیں ہو رہا، یقیناً شاید بہت سارے لوگ یہ دکھاتے نہ ہوں لیکن ان کے دل کو یہ ٹھیس پہنچائے گی یہ بات، اور ان کو تکلیف ہوگی اس سے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے، یہ جو سبب ہے یعنی بیجا تنقید اور ملامت اور عورتوں کی جانب سے چھوٹی چھوٹی چیزوں اور چھوٹی چھوٹی خامیاں تلاش کرنا، خوبیوں کو بھول جانا، اس کا حل یہ ہے کہ ان سب چیزوں سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے۔ جب شریعت نے ہمیں اس بات کا پابند بنایا ہے کہ کوئی ایسی چیز جو روزمرہ کی زندگی میں ہو سکتی ہیں، چھوٹی موٹی غلطیاں ہیں، اب اس میں صرف نظر کرنے چاہیے، نظر انداز کرنی چاہیے،
نہ کہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں پہ ایسی چڑ جائیں، سالن میں نمک تیز ہو گیا تو ایسا لگ رہا ہے کچھ بڑا جرم سامنے والے نے کر دیا ہو۔ باہر کے لوگ بھی اس جھگڑوں کو محسوس کر پاتے ہیں، یہ بہت ہی غلط، شریعت کے نظر میں یہ غلط چیز ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کی طرف رہنمائی کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا، سورہ نساء کی آیت ہے، فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا۔ بہت حکمت والی آیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر تمہاری بیویوں میں سے کوئی چیز تمہیں ناپسند آئے، ہوتا ہے یہ بہت عام بات ہے، یہ بہت عام بات ہے کہ ایک آدمی کی ہر چیز آپ کو پسند آئے، کوئی ضروری نہیں ہے۔ اور جب علم نہ ہو، شریعت کے علم سے ہم معمور نہ ہوں، تو پھر بیوی کی چھوٹی چھوٹی غلطیاں لگتا نہیں ایسا نہیں ہونا، میرے حساب سے ایسا ہونا چاہیے تھا، پھر یہ چیزیں سبب بنتی ہیں ان رشتوں کو خراب کرنے کی۔ ہو سکتا ہے کہ کچھ ایسی چیزیں ہوں جو ہمیں ناپسند ہو، غیر شرعی نہیں ہے وہ، اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا، فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اگر تمہیں کوئی ایسی چیز ان میں محسوس ہو جسے جن چیزوں سے تمہیں کراہت محسوس ہوتا ہو، تمہیں اچھا نہیں لگتا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہترین حل بیان فرمایا اور یہ ارشاد فرمایا، فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا۔ بہت ممکن ہے کہ کوئی ایسی چیز ہو جسے تم ناپسند کرتے ہو، لیکن اللہ نے اس میں بہت بہتری رکھا ہو تمہارے لیے، اللہ نے اس میں بہت زیادہ بہتری تمہارے لیے رکھا ہو۔ تمہیں ناپسند ہو سکتا ہے، ہو وقتی طور پر، لیکن تم اسے برداشت کر لو، نظر انداز کرو۔ جب خلاف شرع چیز نہ ہو تو اسے ایسا بات کا بتنگڑ نہ بناؤ کہ جس سے رشتے ٹوٹ جائیں۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز میں تمہارے لیے بہت بہتری رکھا ہو۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا، فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، کہ ممکن ہے کہ ایک چیز کو تم ناپسند کرو لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں تمہارے لیے بہت بہتری رکھ دیا ہو۔ اس لیے قرآن کے ان احکامات کو، ان آیتوں کو سمجھ کر اپنی زندگی پر اسے عملی جامہ پہنانا چاہیے۔ مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، لا یفرق مؤمن مؤمنہ، کہ ایک مومن مرد اپنے مومن بیوی کو چھوٹی چھوٹی چیزوں پر ملامت نہ کرے، ان کی چھوٹی چھوٹی غلطیاں ایک دم تلاشتے نہ پھرے، چھوٹی چھوٹی چیزوں پر تنقید نہ کرتے بیٹھے، ایسا نہ کیا کرے۔ کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، ان کرہ منہا خلقا رضی منہا آخر، ہو سکتا ہے کہ اس کے ایک اخلاق تمہیں ناپسند ہو لیکن دوسرا تو ہے جس سے تمہیں بہت اچھا لگتا ہے۔ ہو سکتا ہے تھوڑی زبان دراز ہے لیکن تم سے وہ بے تحاشا محبت کرتی، کیا چاہیے آدمی کو؟ ٹھیک ہے، ہر عورتوں میں الگ الگ نیچر ہوتا ہے، ہر آدمی کا بھی ہوتا ہے، ایسا نہیں کہ آدمی سب ایک دم برابر ہوتے ہیں، ایسا بھی نہیں ہے، ہر آدمی میں کچھ نہ کچھ اونچ نیچ ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ آپ اسے سدھار نہ سکے، فطری طور پر ان میں آ گئی ہوں، ہو سکتا ہے تھوڑی زبان دراز ہو لیکن آپ سے بہت بے انتہا محبت کرتی ہے، آپ کے ساتھ وہ خیانت نہیں کرے گی، آپ کے معاملات جب سامنے آئے گی تو آپ کو ہمیشہ وہ ترجیح دے گی۔ تو ان بھلائی کی طرف نظر کرنے کی ضرورت ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بجائے ان بھلائی کی طرف نظر کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی چیز کی طرف رہنمائی فرمائی، ارشاد فرمایا، ان کرہ منہا خلقا، کہ اگر ان میں سے کوئی اخلاق تمہیں ناپسند آئے لیکن تم رضی منہا آخر، اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہوں گی جسے تم بہت پسند کرو گے، جو تمہیں بہت اچھا لگے گا، تو ان جو چھوٹی موٹی عیب اسے چھوڑو، جو اچھی چیزیں ہیں اسے سامنے رکھو تو زندگی خوشحال ہوگی۔ اس کے بعد ایک سبب یہ بھی ہے کہ خرچ کرنے پر جب اعتدال کی راہ نہیں اختیار کی جاتی تو یہ رشتے ٹوٹ جاتے ہیں۔ یہ بہت اہم چیز ہے۔ جب آدمی کے پاس بہت پیسہ ہو تو دو طرح سے آدمی عام طور پر کام لیتے ہیں، یا تو وہ پیسہ بے تحاشا فضول خرچی کی طرح اڑاتے ہیں، یا پھر اس میں اتنا کنجوسی کرتے ہیں کہ ان کی ضروریات کا بھی خیال نہیں رکھا جاتا۔ اور یہ دونوں چیزیں اس رشتے کو ٹوٹنے کا سبب بن سکتا ہے کہ ایک آدمی بے تحاشا خرچہ کر رہا ہے، کچھ سالوں کے بعد ان کے پاس بچے ہی نہیں اتنے پیسے، تو اب تو میں شروع ہوگی کہ آپ شروع جب شادی کر کے لائے تھے بہت خیال کرتے تھے، اب آپ چھوڑ دیے، بس یہاں سے ہوگی شروعات۔ اگر اللہ نے مال دیا ہے، یقیناً اپنے ماتحتوں پر خرچ کرنا یہ بہت بڑی بلکہ عبادت میں شمار کیا گیا ہے، لیکن اس میں فضول خرچ نہ کیے جائیں، اعتدال کی راہ اختیار کی جائے۔
جو ضرورت ہے اس میں خرچ کیے جائیں، اور اس میں ایک دم سے بہت نیچے نہ آیا جائے کہ ایک دم کنجوسی کر رہے ہیں، ضرورت پڑنے پر بھی خرچ نہیں کر رہے ہیں۔ اللہ نے مال دیا، بے شمار مال و دولت ہے، لیکن اس کے باوجود جہاں پہ ضرورت ہے خرچ کرنے کی وہاں سے بھی اپنے آپ کو بچا رہے ہیں۔ کیا کریں گے مال جمع کر کے؟ آدمی کو سب سے زیادہ خوشی اپنے مال کو خرچ کر کے کس پر ہوتی ہے؟ یا تو وہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرے یا پھر اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرے۔ ایک آدمی رات دن محنت کرتا ہے، اپنا خون پسینہ بہاتا ہے، مال جمع کرتا ہے، تو اس کو سب سے زیادہ خوشی کس بات پر ہوگی؟ کہ یا تو اس مال کے ذریعے سے وہ نیکی کما سکے، اور یہ دونوں راستے نیکی کے ہیں کہ اللہ کے راستے میں صدقے کیے جائیں اور اپنے ماتحتوں پر خرچ کیے جائیں۔ اس سے سب سے زیادہ خوشی ملنی چاہیے ایک مومن کو، چہ جائے کہ دوسری ایسی چیزیں جو خلاف شرع ہیں، شریعت میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور بیجا ان چیزوں میں خرچ کیے جائیں۔ نہیں، ہو سکتا ہے وقتی طور پر آپ کو مزہ آئے لیکن پرماننٹ خوشی نہیں ملے گی اور نہ ہی اجر ملے گا۔ اس لیے جب اللہ نے ہمیں سہولت دی ہے، وسعت دی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم فضول خرچی سے اپنے آپ کو بچا کر ہم کیا کریں؟ اعتدال کی راہ اختیار کرتے ہوئے اپنے بیوی بچوں پر خوب خرچ کریں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کے اوصاف بیان کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا، سورہ فرقان کی آیت ہے، وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، کہ یہ ایسے لوگ ہیں جب یہ خرچ کرتے ہیں تو اسراف نہیں کرتے، بیجا نہیں، ضرورت نہیں ہے وہ خواہ مخواہ کیوں خرچ کرے، وہاں کوئی فائدہ نہیں ہے اس میں کیوں خرچ کرے۔ وَلَمْ يَقْتُرُوا بَيْنَ ذَلِكَ، اور نہ ہی ایسا ہے کہ ایک دم کنجوسی سے، وَلَمْ يَقْتُرُوا، اور ایسا نہیں کہ وہ کنجوسی سے کام لیتے ہیں، ضرورت ہے پھر بھی نہیں خرچ کریں گے، ضرورت ہے پھر بھی نہیں خرچ کریں گے، ایسا بھی نہیں کرتا ایمان والا شخص، بلکہ وہ کیا کرتا ہے؟ وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، بلکہ درمیانی راستہ کیا کرتا ہے؟ وہ اختیار کرتا ہے، جہاں ضرورت ہے، جتنی ضرورت ہے اتنی وہ خرچ کرتا ہے۔ تو یہ ہمارے بھی اوصاف ہونے چاہیے کہ خرچ کرنے میں اعتدال کی راہ کیا کرنی چاہیے؟ کو اختیار کرنا چاہیے۔ اگر اس میں افراط و تفریط ہوئی، بہت زیادہ ہوا، تب بھی پرابلمس ہو سکتے ہیں، اور اگر بہت کم ہوا تب بھی آپ کو مشقتوں کا سامنا اس رشتے میں کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس کے بعد آئیے جو ایک اہم ضرورت بھی ہے اور اس بارے میں ہر ایک کو سمجھنے اور سمجھانے کی بھی ضرورت ہے، وہ ہے فطری ضرورتوں کا پورا نہ ہونا۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی فطری ضرورت کی تکمیل کے لیے ایک جائز راستہ ہمارے لیے بنایا ہے اور ہم نے اس راستے کو اختیار بھی کیا ہے، تو پھر اب ضرورت اس بات کی ہے کہ دونوں ایک دوسرے کی فطری ضرورت کا خیال رکھیں۔ اپنی خواہشات کی تکمیل کا ایک واحد راستہ ہے جس سے ہم اپنی خواہشات کی تکمیل کر سکتے ہیں جائز طریقے پر، اور نہ صرف جائز کہ اگر اسے صحیح طریقے شریعت کے مطابق اس عمل کو انجام دیے جائیں تو یہ اجر کا باعث بھی ہے۔ بہت اہم روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، بخاری کی روایت ہے، اذا دعا الرجل امرأته الى فراشه فابت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جب آدمی اپنے بیوی کو بستر پر بلائے، جب آدمی اپنے بیوی کو بستر پر بلائے اور بیوی کیا کر دے؟ انکار کر دے، پھر اس شخص نے یعنی اس کے شوہر نے اس پر ناراضگی کے ساتھ انہوں نے رات گزاری ہو، تو صبح تک فرشتے اس عورت پر لعنت بھیجتے رہتے ہیں۔ بہت بڑی وعید ہے۔ اس لیے یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ فطری ضرورتوں کا تقاضا ضروری ہے، ہاں لیکن یہاں پر شوہروں کی کچھ ذمہ داریاں ہیں۔ اگر سامنے والے کے پاس کوئی شرعی عذر ہے، کچھ بیماری میں مبتلا ہے، کچھ انہیں مشقتوں کا سامنا ہے، تو اب ان کی ضرورتوں کا بھی خیال رکھا جائے گا۔ اب ان پر زور زبردستی کرنا یہ ان پر ظلم ہے، شریعت اس بات کی بھی اجازت نہیں دیتی۔ یہ اس وقت ہے جب صحت و تندرستی کے ساتھ ہو، انہیں ان کے پاس کوئی شرعی عذر نہ ہو، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جب آدمی اپنے بیوی کو بستر پر بلائے اور وہ آنے سے انکار کر دے، چھوٹی چھوٹی چیزوں پر اس طرح کے مسائل پیش آتے ہیں، دن میں کچھ مسئلے ہوئے، کچھ بحث و مباحثہ ہوئی، رات میں پھر عورتیں دکھاتی ہیں وہ چیز بلانے پر بھی نہیں آتی، یہ بہت خطرناک چیز ہے۔ ہمیشہ اگر کچھ بھی بحث و مباحثہ ہوئی، کچھ بھی بات چیت ہوئی، ضرورت اس بات کی ہے کہ اسے رات آنے سے پہلے پہلے ان چیزوں کو سمیٹ لینا چاہیے، بات چیت کر کے ختم کر لینے چاہیے۔ یقیناً یہ دنیاوی زندگی ہے اور یہ ہماری جو ہے چند
دنوں کے چند ایام کی زندگی ہے، اس میں اونچ نیچ ہوں گے ہی ہوں گے۔ یہی وہ رشتہ ہے کہ جس میں ہو سکتا ہے ہر روز کچھ نہ کچھ اونچ نیچ ہو اور ہر گھنٹے 2 گھنٹے میں وہ ختم بھی ہو جائے۔ یہی اس رشتے کی خوبصورتی ہے۔ تو اگر ایسا کچھ ہوتا ہے تو جتنا جلدی ہو سکے ان چیزوں کو ختم کر لینے چاہیے، کیونکہ اس میں جتنی تاخیر ہوگی شیطان کا اتنا انوالومنٹ اس میں ہوگا اور اس رشتے کو ٹوٹنے کی طرف اتنا قریب لے جاتا جائے گا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ ترمذی کی ایک روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، اذا دعا الرجل زوجته لحاجته، کہ جب آدمی اپنے بیوی کو اپنی ضرورت فطری تقاضے کی تکمیل کے لیے بلائے تو اسے چاہیے فلتأتہ، کہ اسے چاہیے کہ آ جائے، وَإِن كَانَتْ عَلَى التَّنُّورِ، اگرچہ وہ تنور پر ہی کیوں نہ بیٹھی ہو، روٹیاں سیک رہی ہوں، کچھ کام میں مشغول ہوں، اگر شوہر بلا رہے ہیں تو آئیے۔ ایک چیز کی طرف میں رہنمائی کرنا چاہوں گا، پتہ نہیں شہروں میں کیا معاملہ ہے، مجھے پتہ نہیں اتنا زیادہ، لیکن گاؤں دیہات میں نے دیکھا ہے کہ جب نئی نئی شادیاں ہوتی ہیں تو اگر دن میں مرد اپنی زوجہ کو بلا لے تنہائی میں، خلوت میں، تو ان کو باہر کا تو لوگ چھوڑیے، ان کی مائیں خود طعنہ دیتی رہتی ہیں، شرم و حیا نہیں ہے، عجیب آدمی ہیں، کسی کا خیال نہیں کر رہے ہیں، وہ کوئی ناجائز کام کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کی طرف رہنمائی کی ہے۔ اس روایت میں کہیں ہے کہ رات کو ہی بلائے تب جانا، دن کو نہیں جانا، نہیں ہے، بلکہ والدین کی یہ ذمہ داری ہونی چاہیے کہ یہ ان کو سمجھائے اور ان کو کم سے کم شروعاتی دور میں اتنی پرائیویسی ملنی چاہیے کہ بھئی آپ اپنے حساب سے چیزیں کرو۔ پتہ نہیں یہاں کیا معاملہ ہے، مجھے نہیں معلوم، گاؤں میں نے یہ سنا ہے، محسوس کیا ہے کہ اگر کوئی ایسا کر دے ان کو بولتے پھرتے ہیں بہت بے حیا ہے، بہت بے شرم ہیں۔ وہی آدمی خلاف شرع کام باہر کرے کبھی نہیں بولتے، نماز چھوڑ رہے ہیں کبھی نہیں بولتے بے شرم ہے، ہنسی مذاق کرتا پھرے کبھی نہیں بولتے۔ یہ تو ان کی شرافت ہے کہ انہوں نے ایک ایسا راستہ اختیار کیا جس راستے کو اختیار کرنے کا شریعت نے ہمیں نہ صرف اجازت دی بلکہ یہ اجر کا باعث بھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ اگر شوہر اپنے زوجہ کو بلائے تو انہیں ان کے پاس فوراً جانا چاہیے، اگر وہ تنور میں بھی ہو۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ اگر آپ کسی کام میں بھی مشغول ہیں، وہ بلا رہے ہیں تو فوری جائیے پہلے۔ یہ صرف لا علمی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ پھر الگ الگ تانے الگ الگ لوگوں سے سننے کو ملتے، ساس سے الگ، ننند سے الگ، کام میں مشغول تھے، بلاتے کہ بھاگ کے گئی، اس طرح کی چیزیں سننے کو ملتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ان کو سنانے کی ضرورت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تعلق سے کیا ارشاد فرمایا۔ اس کے بعد ایک سبب بنتی ہے اس رشتے کے ٹوٹنے کی زبان درازی، اور یہ عورتوں میں عام طور سے بہت زیادہ پائی جاتی ہیں کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر لڑ پڑتی ہیں اور زبان درازی کرتی ہیں، بد کلامی ہو جاتی ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے، اس کا حل یہ ہے کہ اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچانے کی ضرورت ہے۔ اور ایک حکمت کی بات شاید آپ کو پتہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو طلاق کی ذمہ داری دی ہے وہ مردوں کو دی ہے، عورتوں کو نہیں دی۔ اگر ایسا ہوتا تو طلاقیں اتنی ہوتی جس کا کوئی حد نہیں ہے، کیونکہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر وہ پھر الگ ہونا چاہتی ہیں، ان کو انجام کا پتہ نہیں ہوتا ہے کہ الگ ہو جانے کے بعد کیا ہوگا، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر چلی جاؤں گی مائکے، چھوڑ دو، الگ کر دو، چھوٹی چھوٹی چیزوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے طلاق کی ذمہ داری حق عورتوں کو نہیں دی، مردوں کو دیا، کیونکہ عورتوں کے مقابلے مردوں کے پاس پیشنس ہوتے ہیں زیادہ۔ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کی وجہ سے وہ اس طرح کی باتیں نہیں کرتے کہ طلاق دے دوں گا۔ ہاں کچھ ہوتے ہیں لا علمی کی وجہ سے ہوتے ہیں، لیکن ان کے مقابلے مردوں کے پاس زیادہ ہوتا ہے کہ ان چیزوں کو کیا کرے، سمجھے، اس کی خطرناکی کو سمجھے۔ عورتیں ان سب چیزوں کی پرواہ نہیں کرتی، چھوٹی چھوٹی چیزوں پر بحث و مباحثہ میں اتر آتی ہیں اور پھر جدائیگی کے بارے میں اپنی رائے بھی رکھ جاتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان آپ کے سامنے رکھتا ہوں، مسند احمد کی روایت ہے، ترمذی، ابو داؤد وغیرہ کی بھی روایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، ایما امرأة سألت زوجها الطلاق من غیر بأس فحرام علیہا رائحۃ الجنہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جس عورت نے اپنے شوہر سے بغیر کسی شرعی عذر کے طلاق کا مطالبہ کیا
تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر جنت کی خوشبو تک کو حرام کر دے گا۔ اگر کوئی عورت اپنے شوہر سے بغیر کسی شرعی عذر کے، اگر شرعی عذر ہے پھر مطالبہ کر رہی ہے خلا کے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن بغیر کسی شرعی، اور شرعی عذر یہ نہیں ہے چھوٹی موٹی بحث، یہ شرعی عذر نہیں ہوتی ہے، یہ تو روز ہو رہی ہوتی ہے کہ بغیر کسی شرعی عذر کے اگر عورت اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی عورت پر جنت کی خوشبو تک کو حرام کر دے گا۔ تو یہ سب چیزیں سمجھنے اور سمجھانے کی ضرورت ہے۔ ایک آخری سبب اور اس کا حل بیان کر کے میں اپنی بات کو اختتام تک پہنچاؤں گا، وہ یہ کہ جب ازدواجی زندگی میں کچھ مسائل پیش آئیں تو شریعت کے جو مرتب چیزیں ہیں اسے اختیار کرنے چاہیے، کہ کوئی ایسی بات چیت ہو گئی، بحث و مباحثہ ہو گیا، کوئی لڑائی جھگڑا ہو گیا، کچھ چیزیں مابین ہو گئیں، تو اب اسے کس طرح سلجھائے جائیں اس کی ترتیب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کی ہے۔ ان ترتیب کو اختیار نہ کرنے کی وجہ سے بھی یہ رشتے ٹوٹ جاتے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ان ترتیبات کو کیا کیے جائیں، اختیار کیے جائیں، تو بہت ممکن ہے کہ یہ رشتہ پھر اپنے آپ راستے پر آ جائیں، ٹوٹنے کے کگار پر نہ جائیں۔ عام طور پر جب اس طرح کے مسئلے ہوتے ہیں، شریعت کے ان احکامات پر عمل نہیں کیے جاتے ہیں جس کی بنیاد پر یہ رشتے ٹوٹ جاتے ہیں۔ اگر کوئی ایسا مسئلہ ہوا، کچھ چیزیں ان کی ایسی ہوئی، ایسی حرکتیں بیوی کی جانب سے بھی ہوئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا بہترین حل بیان فرمایا، اور یہ ارشاد فرمایا، سورہ نساء کی آیت ہے، وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ، اگر تمہیں ان کے کسی ایسی چیزوں کا خوف ہو، تمہاری نافرمانی کر دے، خلاف شرع کوئی کام وہ کر دے، اس چیز کا تمہیں ڈر ہو، نازیبہ چیزوں کا ڈر ہو، تو تم کیا کرو، فَعِظُوهُنَّ، پہلی چیز اسے سمجھاؤ۔ ایک دم ایک ہی غلطی دیکھے کہ ایک دم شروع ہو گئے، نہیں، منع فرمایا ترتیب سے۔ اگر کوئی ایسی چیز سامنے آئی اور کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے کہ مارا پیٹا جائے، تو کیا کرنا چاہیے؟ قرآن نے اس کی یہ ترتیب بیان کی، فَعِظُوهُنَّ، تو اسے واعظ کرو، نصیحت کرو، اسے سمجھاؤ، قرآن و سنت بتلاؤ، حدیثیں انہیں سناؤ، خود پتہ ہوگا تب سنائیں گے، دروس میں، خطبے میں خود سنیں گے تب سنائیں گے، پتہ نہیں ہے تو پھر اس کے بعد والا مرحلہ بھی نہیں پتہ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا، اگر اس سے مسئلے نہیں حل ہو رہے ہیں، وَاهْجُرُوهُنَّ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا، وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، تو اگر سمجھنے سمجھانے سے بات نہیں بن رہی تو اب بستر میں تھوڑی علیحدگی اختیار کرو، رات میں تھوڑا الگ سو جاؤ۔ اب پتہ رہے تو آدمی کرے، یہ دونوں چیزیں پتہ نہیں ہوتی، ایک چیز پتہ ہوتا ہے کہ سامنے والا کچھ غلطی کرے تو پٹائی کرنی ہے، اس کا مرحلہ آتا ہے اس کے بعد۔ اگر کبھی ضرورت ایسی پیش آئے اور مارنے کی نوبت آئے تو پھر وہ حدیث بھی یاد رکھنے کی ضرورت ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ چہروں پر مارنے سے کیا کرو، گریز کرو، بچو، چہرے پر مارنے سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ عام طور سے مارتے چہرے سب سے پہلا مرحلہ ہوتا ہے کہ چہرے پر ہی تھپڑ جڑتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، اور اس کی کئی حکمتیں ہیں کہ چہرے پر مارنے سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ مارنے کا بھی مرحلہ ایک دم احتیاطی تدابیر کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کی، چنانچہ یہ ارشاد فرمایا کہ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، بستر پر الگ کر دو، اس سے بھی مسئلے نہیں ہو رہے ہیں، تو آگے یہ ارشاد فرمایا وَاضْرِبُوهُنَّ، اب اگر ضرورت پیش آ رہی تھوڑی مارنے کی، مارو، لیکن پھر ان چیزوں سے بچ کے، چہرے پر مارنے سے بچنے چاہیے، اس طرح مارنے سے بچنے چاہیے کہ انہیں اپاہج بنا دیا سامنے والے نے، اتنا مارا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکمت کی بات بتلائی اور یہ ارشاد فرمایا کہ اگر ان ترتیب کے کرنے کے بعد، مثال کے طور پر واز کیا آپ نے اور وہ سدھر گئی، تو اب ایک دم پیچھے نہ پڑ جاؤ، اب پھر کر رہی کیا وہی غلطی، پھر وہی حرکتیں ہو رہی، کیا ایک دم لگے ہوئے ہیں، دوسرا کام چھوڑ کر لگے ہوئے ہیں، یا دوسرے مرحلے میں سدھر گئی پھر لگے ہوئے ہیں، تیسرے مرحلے کے بعد بھی سدھر گئی تو اب چھوڑ دینا چاہیے، سدھر گئی، ختم ہو گیا مسئلہ۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، پھر اگر وہ اطاعت کرنے لگے، یعنی چیزوں کو وہ سنبھال لے، اب نہ کرے وہ غلطی، تو اب تم ان پر راستے مت تلاش کرتے پھرو گے، نہیں اب کوئی غلطی کر رہی کیا، اب کچھ اور جو ہے غلطیاں ہو رہی کیا، اب پیٹنے کے اور مواقع تلاشتے نہ پھرو،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر انہوں نے اپنی غلطی سدھار لی فلا تبغوا علیہن سبیلا، تو اب ایک دم راستہ تلاشتے نہ پھرو کہ کب غلطی ہو رہی تو کب پھر پٹائی کریں گے۔ اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچنے کا حکم دیا۔ ایک اور چیز سورہ نساء کی آیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبَعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ اگر معاملہ اتنا بگڑ گیا کہ اب چیزیں نہیں سدھر رہی ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور ترتیب بیان کی اور یہ ارشاد فرمایا کہ مردوں کی جانب سے بھی کوئی اہل ایسا آدمی جو بات چیت کر سکے وہ ایک جگہ بیٹھے، اور عورت کے جانب سے بھی کوئی ایک ایسا آدمی جو بات چیت کر سکے، سمجھدار ہو، دین علم ہو، وہ بیٹھے، آپس میں دونوں بات چیت کریں، چیزوں کو سمجھے کہ دونوں کے معاملات کیا ہیں، کس وجہ سے جھگڑے ہو رہے ہیں، کس وجہ سے معاملات بگڑ رہے ہیں، اب پھر ان کا سلوشن یہ دونوں آپس میں بات چیت کر کے اسے سلجھائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما، کہ اگر یہ دونوں اصلاح کرنا واقعی چاہتے ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے گا اس بات پر اور اس کے لیے آسانی کر دے گا کہ وہ دونوں کی اصلاح ہو جائے گی۔ تو اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ترتیب بتلائی کہ اگر اس رشتے میں کچھ دراریں آتی ہیں تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اسے اس طرح سے سلجھائے جائیں۔ عام طور سے کچھ رشتوں میں کچھ چھوٹی موٹی چیزیں ہوتی ہیں، مرد اپنے دوستوں سے بتا رہے ہوتے ہیں گھر میں یہ ہو گیا، یہ چھوٹی چیزیں ہو گئی، آج جھگڑا ہو گیا۔ نہیں، یہ سب چیزیں بتانے کی نہیں ہیں، دوستوں سے بھی نہیں بتانے کی، کیا ضرورت ہے؟ ہر راز دوستوں سے بتانا ضروری تھوڑی ہے، کیونکہ آج ہو سکتا ہے ان سے دوستی ہو، کل نہ ہو، تو کل وہی آدمی آپ کو چڑھائے گا چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر۔ کچھ چیزیں راز ہی رہنی چاہیے نا۔ گھر کے معاملات ہیں، چاہے وہ کتنا قریبی دوست ہو اس سے فرق نہیں پڑتا، گھر کے معاملات ہیں، اپنی ازدواجی زندگی کا مسئلہ ہے، اس میں باہر بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ سب سے چالاک مرد وہی ہوتا ہے کہ اپنے گھر کے مسائل کو باہر بیان نہیں کرتا، کبھی نہیں، چاہے کتنا بڑا مسئلہ ہو۔ وہ ہمیشہ اس بات کی کوشش میں لگا رہتا ہے کہ گھر کے باہر کسی کو پتہ نہ چلے۔ جو بھی مسئلے مسائل ہوئے ہیں، جو جتنے بڑے بھی مسئلے ہوئے ہیں، ہم خود بیٹھ کر اسے کیا کریں گے؟ سولو کریں گے، باہر کے کسی کو پتہ نہیں لگنے دیں گے۔ اور یہ مرد کی سب سے چالاکی اور حکمت والی بات ہے۔ جب آدمی ایسا کرے گا، ایسے لوگوں کے رشتے بہت مضبوط ہوتے ہیں، چاہے کتنے جھگڑے ہو جائے، باہر کسی کو پتہ نہیں چلتا۔ یہ خود وہ اپنے آپ پر اپلائی کرتا ہے اور اپنے ازواج کو بھی یہ سمجھاتا ہے کہ کوئی بھی مسئلہ ہو، تھوڑی دیر ہم جھگڑ لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن نہ تم باہر اپنی سہیلیوں سے بتانا اور نہ میں اپنے دوستوں سے اندرونی کی چیزیں کسی سے شیئر کروں گا۔ اور یہ بہت حکمت کی بات ہے، اپنے آپ کو ان چیزوں کی طرف لے جانے کی ضرورت ہے۔ اخیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو شریعت کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یا الہ العالمین ہم میں سے جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ یا الہ العالمین ہم میں سے جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفائے عاجلہ کاملہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما دے۔ یا الہ العالمین ہم میں سے جو لوگ اس دنیا سے گزر چکے ہیں ان کے سیئات کو درگزر فرما دے، ان کے حسنات کو قبول فرما لے، ان کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب فرما دے۔ یا الہ العالمین ہم میں سے جو لوگ معاشی، تجارتی اور کاروباری سلسلے میں پریشان حال ہیں ان کی ان پریشانیوں کو بھی دور فرما دے۔ یا الہ العالمین ہم میں سے جو لوگ قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کا سامان مہیا فرما دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔